برین ڈرین پاکستان میں برین ڈرین ایک کافی بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ برین ڈرین میں ہوتا یہ کہ پاکستان کے جو پڑھے لکھے برین دماغ ہے وہ اور کنٹریز میں جا کے جابس کر رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کا لاس یہ ہو رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو کام کرنے والے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں اور گلف کنٹریز اور یورپین کنٹریز یہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارا نقصان کیا ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے جب سارے پڑھے لکھے اور کام کرنے والے لوگ اس ملک کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ جو کام نہیں کرنے والے یا کم ذہین لوگ وہ رہ جائیں گے، اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے جس طرح کے لوگ رہیں گے پھر ہمارا جو حال ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہماری تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ جو پالیسی ہے ان کو اچھی طرح سے بنائے۔ اچھی پالیسی بنے گی تو لوگ شاید یہاں پہ رک جائیں، نہیں تو ظاہر سی بات ہے جب پالیسی نہیں ہوگی، مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوگی تو لوگ ادھر سے باہر جاتے رہیں گے۔ ان سب چیزوں کو جو میں نے مطلب اپنے طور پہ تو میں صرف میسیج ہی دے سکتا ہوں، باقی جو ہے وہ ہماری پالیسی میکرز ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ کیسے اس کی پالیسی کو اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ لوگ یہاں پہ رکے۔ اس میں پالیسی میکرز کا بہت بڑا رول ہے، اور اگر وہ پالیسی میکرز ہی صرف رشوت لینے کے لیے یا لوگوں کے پرسنل کام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو تھوڑا سا جاگنا چاہیے اور پاکستان کے لیے کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب تک ظاہر سی بات ہے چیزیں ہیں، رشوت ہے، یہ ساری چیزیں چلتی رہے گی تو حالات خرابی ہوتی رہے گی، پالیسی خراب بنے گی اور لوگ یہاں پہ جاتے رہیں گے۔ تو مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرسٹ ریٹ یہاں پہ 16% بڑھ گیا ہے پاکستان کے اندر۔ اب 16% کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جتنا بھی ہم پیسہ کماتے ہیں ہمیں 16% تو ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بزنس سارے لون پہ چل رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنا یہ نکالنا ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے، ملک کی حالات خراب ہیں، تو پالیسی میکرز کو چاہیے کہ پاکستان کے لیے کچھ سوچے۔ عوام کیا کر لے گی جب پالیسی اس طرح کی بنے گی؟ عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بیچارے ہار تھک کے پھر باہر جانے کا سوچتے ہیں۔ اب خود ہی دیکھیں کہ ایک سال میں چیزیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، چیزیں ڈبل ہو گئی ہے، ریٹ ان کے بڑھ گئے ہیں، لیکن جو کام کرنے والے لوگ ہیں، امپلائیز ہیں جتنے بھی، ان کی تو تنخواہ ڈبل نہیں ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی زیادہ ان کو مہنگائی فیل ہوگی اور باہر ان کو ارننگ زیادہ ہوگی تو وہ لوگ باہر جائیں گے۔ تو اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے پالیسی یہاں پہ بنانی پڑے گی، قانون سخت کرنے پڑیں گے، ایک دفعہ کڑوا گھونٹ کرنا پڑے گا۔ جب تک قانون سخت نہیں ہوگا رشوت چلتی رہے گی، نااہلی چلتی رہے گی۔ ایک دفعہ ان سب چیزوں کے لیے عوام کو اچھے لوگ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا، لیکن سلیکٹ کرنے کے بعد بھی جو پالیسی میکر پھر ان کا کام ہے کہ اچھی پالیسیاں بنائیں اور لانگ ٹرم کے لیے بنائیں۔ باقی عوام کے لیے میرے خیال میں نہیں لگتا کہ عوام اس کا کچھ کر سکتی ہے، یہ چیزیں اوپر سے کنٹرول ہوتی ہے۔ عوام جتنا کر سکتی تھی، انہوں نے تو عمران خان کو بھی ووٹ دیا تھا، لیکن پھر ایسے حالات یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ پھر وہ چیزیں اپوزٹ ہو گئی اور دوسری پارٹی کی حکومت آ گئی ہے۔ تو یہ چیزیں اس کا مطلب عوام نے ووٹ سلیکٹ کس کو کیا اور پھر سلیکٹ کروا کس کو دیا بعد میں۔ تو یہ چیزیں پاکستان میں بڑی، اس میں ایک ہی آپ کو چلنا پڑے گا، ایک خاص کوئی بھی بندہ بیٹھ جائے چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو، مجھے کسی کی پارٹی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر کسی بھی پارٹی کا کوئی بندہ بیٹھ جائے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو لانگ ٹرم چلنے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اتنے زیادہ پرابلم نہ کہ یہ پاکستان مزید یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک سٹیبل، آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی سٹیبل جو کنٹریز ہیں ان کے اندر کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ مدت سے پہلے کسی کو اتار دیا جائے۔ جب اتار دیا جاتا ہے تو بہت زیادہ پرابلم آتی ہے۔ کچھ کنٹریز تو ایسے ہیں جہاں پہ 10 15 20 سال سے ایک ہی جو بھی حکمران ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں جو ڈیل اور ملک سے چل رہی ہوتی ہے چیزوں میں سٹیبلٹی آ جاتی ہے اور ایک چیز چلتی ہے۔ تو لانگ ٹرم کے لیے
زیادہ کوشش کریں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی سیاسی استحکام آئے۔ باقی یہ جو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک پاکستان کے لیے بہت ہی بری خبر ہے، یہ کوئی اچھا وہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، وہی جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہی باہر چلے جائیں گے تو ملک کو کون سنبھالے گا؟ ان کو بھی چاہیے کہ ایک تو نمبر 1 کہ قانون کو سخت کرے، جتنا قانون سخت ہوگا لوگوں کو تھوڑا سا ٹرسٹ بنے گا اور لوگ ادھر رہیں گے۔ اب کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ اگر کہیں پہ جاب کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ قانون کے پاس جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ اس کو یہ ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میرے اتنے زیادہ پیسے لگ جائیں گے لیکن میرا بننا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں حکومت کو چاہیے کہ انصاف ایک تو فری ہونا چاہیے، انصاف فری ہو، اور ادھر جو سود کا قانون ہے وہ ختم ہونا چاہیے، سود نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے، ایکسپورٹ زیادہ ہو، امپورٹ کم ہو۔ باقی انشاءاللہ جو بھی اس پہ مزید برین ڈرین پہ میں مزید ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ وہ نیکسٹ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اوکے، شکریہ۔